السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات 118 سے 120۔ مطالعہ قرآن دورہ قرآن کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ کپڑے کے اوپر کے حصے کو زہارہ اور اندرونی اور نیچے کے حصے کو جسم سے ملا رہے جیسے استر وغیرہ کو بتانا کہتے ہیں۔ کمبل یا رضائی کے استر کو بھی بتانا کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں، جن کے استر موٹے ریشم کے۔ آدمی کے اہل و عیال اور خواص کو بھی بطن کہتے ہیں، اور بیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس دوست کو بھی بتانا کہتے ہیں جو اس کے چھپے رازوں سے واقف ہو۔ یہاں مراد ولی، جگری دوست، بیدی اور رازدار وغیرہ ہے۔ واضح ہوا کہ بتانا اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، ولی، دوست سمجھا جائے اور اس کو اپنے معاملات میں مشیر بنایا جائے۔ من دونکم یعنی اپنے سوا، اس سے مراد ہے مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ اس سے تمام کفار مراد ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، دوسرے کافر ہوں، اور وہ منافقین بھی مراد ہیں جو مسلمانوں کے صفوں کے اندر ہوتے ہوئے، اور ان کی ساری ہمدردیاں ان مختلف قسم کے کفار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف، ہمدردی اور خیر خواہی اور احسان اور رواداری کے معاملہ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان اور حسن سلوک اپنی ملکیت اور اپنے حقوق میں ہوا کرتے ہیں۔ مذہبی اصول و عقائد کو ہماری ملکیت نہیں ہے جو ہم کسی کو تحفہ میں پیش کر سکیں۔ یہ بات رکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے، مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں۔ اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح اپنی حدود کی حفاظت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے بری طرح بلکہ پوری طرح اعلان برات بھی کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے اور ان کے قومی شاعر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا مشیر نہ بناؤ، اس سے اپنے اور اپنی ملت و قوم کے راز کھول دے۔ اس طرح کا مشیر مت بناؤ اس کو۔
اسلام میں مملکتوں کے زوال کی داستانیں اگر پڑھی جائیں تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملے گا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدار اور معتمد غیر مسلموں کو بنا لیا۔ مثلا سلطنت عثمانیہ کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا۔ اب خبالہ یہ خبلہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے خراب کرنا، بگاڑنا، خصوصاً ایسا فساد جو عقل و فکر پر اثر انداز ہو۔ کہا جاتا ہے یعنی خبلہ الحزن، غم نے اس کا عقل خراب کر دیا، اور کہا جاتا ہے خبل الحب قلبا، محبت نے اس کے دل کو تباہ کر دیا اور تمہارے نقصان اور خرابی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی تمہیں نقصان پہنچانے اور مشکلات پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے، وہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جن کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ ما انتم، انتن اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہے دشواری میں پڑنا، مصیبت سے ہلاک ہونا، خراب ہونا، دینی اور بدنی ضرر، انسان کو ضرر پہنچانے والی چیز کو انت کہتے ہیں۔ تو معنی اس طرح ہوں گے کہ تمہاری ایذا رسانی کو دل سے چاہتے ہیں۔ یہ فکرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آ گئی ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں بھی مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ غیر مسلم ہمیشہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی سوچتے رہتے ہیں اور ہر وقت تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور یہ علت بھی ہے کہ وہ دشمن ہیں جن کے دل بغض و عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ عداوت ان کے زبان سے بلا ارادہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا چھپا ہوا بغض اور حسد کبھی کبھار ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غیر مسلموں کو مسلم ممالک کی دفتروں میں ایسی ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کے راز حاصل کریں اور دشمنوں کو ان کی اطلاع دیں۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل مند ہو۔ یعنی ہم نے آیتیں بیان کر دی ہیں جن میں تمہاری دینی اور دنیاوی مصلحتیں، فوائد یہ موجود ہیں، تو ان نشانیوں کو پہچان کر دوستوں اور دشمنوں کو پہچان لو۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جسے اگر دشمن سے میل جول رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے میل جول صرف ظاہری معاملات میں ہو اور اپنے اندرونی معاملات میں اسے ہرگز نہ بتاؤ۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو، آیت نمبر 119 میں آ رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اس ممانعت کی مزید علت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، بلکہ شدت نفرت اور شدت بغض اور عداوت کی وجہ سے اپنے دانتوں میں انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کب انہیں کوئی موقع ملے کہ تمہارے وجود سے چھٹکارا پا لیں۔ یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بڑھتے رہو اور وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن بنے۔
مگر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ خلو جس کے معنی ہے کہ الگ ہونا، یعنی وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ الانامل انملاتن کی جمع ہے، سرگزشت کو کہتے ہیں، بعض کے نزدیک انگلیوں کے پوروں کو کہتے ہیں۔ من الغیظ، الغیظ کی معنی ہے سخت غصہ اور انتہائی غصہ، انتہائی غضب، سخت غصہ۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، لیکن جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو تمہارے خلاف جوش و غضب میں اپنی انگلیاں کاٹتے رہتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں اور اپنی بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بلائی ملتی ہے، 120 میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں ان کافروں کی مسلمانوں سے شدت دشمنی کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو، جبکہ تم سے ان کی عداوت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بلائی تمہیں چھو بھی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو مارے خوشی کے آپے سے باہر نکلے جاتے ہیں۔ تو بلا ایسوں کو دوست بنانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کافروں کے شر و فساد سے بچنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور تم دو کام کرو۔ اس میں یہ بتایا کہ تم دو کام کرو، دو کام۔ پہلا کام صبر کرو، یعنی اپنے دین پر ڈٹ جاؤ اور استقامت اختیار کرو۔ دوسرا تقوی اختیار کرو، یعنی ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کافروں کا مکر و فریب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے جو اللہ پر توکل کرے گا اور آزمائشوں پر صبر کرے گا، اپنے دین پر ڈٹ جائے گا اور صرف اسی سے مدد کا طالب ہوگا، تو کافروں کا مکر و فریب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بڑا کارگر نسخہ ہے۔ کاش آج کے مسلمان اس کو استعمال کر کے دیکھتے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے نہ جھکتے اور ان کو اپنا معبود نہ بناتے۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔